شان عطا فرمائی مسجد حرام تو مسجد اقصا تک مسجد اقصا تو ستے آسمانہ تو کعبہ کا حسین دیا منزلہ میرے پاک محبوب علیہ السلام اتھے پہنچے جتھے نہ کوئی رسول پہنچ سنگا نہ کوئی نبی پہنچ سنگا نہ کوئی پیغمبر پہنچ سنگا نہ کوئی مقدس فرشتہ پہنچ سنگا نوری فرشتہ پہنچ سنگا جتھے میرے پاک محمد عربی دے پیر دے لگے اللہ پاک نے حضور نے شان عطا فرمائیے اور گل ذہن دے وچ رکھو جیڑا معجزہ ہوندا ہے اللہ پاک اپنے نبیوں کو عطا فرمائیتا ہے معجزہ اور کرامت اللہ دا نبی ہی معجزہ بھی کھا سکتا ہے لیکن جیڑی کرامت ہے وہ اللہ دے ولی بھی کھا سکتے ہیں کرامت اللہ دا ولی بھی کھا سکتا ہے معجزہ تے کرامت اللہ دا نبی بھی کھا سکتا ہے معجزہ اللہ دا ولی نہیں بھی کھا سکتا ساڑھے دوست احباب اکثر کفریہ جملہ استعمال کر جاندے ہیں او یار تو کوئی آپ دا معجزہ بھی کھامیں ایسا چونکہ غیر نبی ہیں غیر نبی معجزہ نہیں بھی کھا سکتا کرامت بھی کھا سکتے اگر کوئی نیک اور متقی لوگ ہیں تو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمائے حضور علیہ السلام کا جیڑا سفر معراج ہے یہ تئی زمانی تے بھی مشتمل ہے تئی مکانی تے بھی مشتمل ہے یعنی حضور علیہ السلام نے زمینی سفر بھی فرمایا اور آسمانی سفر بھی فرمایا یہ دوہاں سفران دوتے مشتمل سفر معراج سفر معراج دوہاں حصہ دوتے مشتمل ہے یعنی تے مکانی اور تے زمانی اچھا ہون سنو تے مکانی اور تے زمانی کیا ہوتا ہے تے مکانی یعنی ایک مکان تو دوسرے مکان تک جانا اسے تے مکانی کہتے ہیں اور اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کی بکھری ہوئی مسافتوں کو ایک جنبش قدم میں سمٹ آنے کو اصطلاحاً تے مکانی کہتے ہیں یعنی تو کراچی جامنا بھی اللہ تینوں مقام دیتا ہے میں ایک پیر جو چاہے اتھوں دعا پیر کراچی جا پیا دعا پیر کراچی جا پیا اسے کہتے ہیں تئی مکانی کے معجزات اللہ نے حضور کو تئی مکانی کے بھی معجزات عطا فرمائے اور تئی زمانی کے بھی معجزات عطا فرمائے اب ان دونوں کی مثالیں سماعت فرمانے کے بعد اجازت چاہوں گا نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے دو معجزے عطا کی تھے تئی مکانی دے بھی تئی زمانے دے تئی مکانی بھی مثال سنو قرآن مقدس اللہ پاک نے قرآن مقدس دے وچ ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہود کو پوچھا کدے واقعیاں میں کہ ایسے ملک دے ہوتے گئیاں جتھے عورت حکومت کر دیئے ہوتے اتنے وزیر ہیں اتنے مشہور ہیں پہ بڑی بڑی بادشاہ ہے اچھا عورت حکومت کر دیئے اچھا انہوں جاتے میرا خط دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا خط دے تحریر لکھ دے میں اللہ دا نبی سلیمان تینوں آخدہ متی ہو کہ اُرا آ جا نہ تو جنگ واسطے تیار ہو جا خط آپ دے وزیرہ مشیرہ نو پڑھائی دیئے خط تو تقیم معلوم ہوتے اللہ دا نبی ہے مشیر سے وزیر کے آخ دیں اگر اللہ دا نبی وقت آپ اس دے نال مقابلہ نہیں کر سکتے اگر غیر نبی ہے وقت آپ نے کل بڑی طاقت ہے بڑی فوج ہے بڑا اسلحہ ہے وقت آپ مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اس نے جانن پہچانن واسطے بلکہ سبا بلقیس نے بڑے حربے کی تھے جس تم جان پہچان لیو سی واقعتاً سلیمان علیہ السلام اللہ دا نبی ہے متی ہے ہو کے ٹر پئیے ہوتا نے دسا اے پیارے سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس تا متی ہو کے فرما بردار ہو کے آپ کی بیت ہومن آندی پئیے آپ فرمائیں دے اچھا دربار آ لیو سنو ملکہ سبا بلقیس تا آندی پئیے جستا تائیں او دے آمن تو پہلو او دے بمن آلا تخت پہلو آیا بھی آوے تخت آیا بھی آوے کوئی ہے توڑے بھی چاہتے آمن آلا دربار دے وچ اعلان پکر کوئی ہے کبھی ہیکل جن کھڑا ہویا حضور میں لا سکتا ہوں اور دیر کتنی لئی سے کبھی ہیکل جن طاقت جنی تابع ہوائی تابع ہر چیز آپ دے تابع ہے کتنی دیر لئی سے حضور عدالت برخاست ہونے سے پہلے اور پروگرام مکن تو پہلوں آپ فرمایا زیادہ دیر ہے وہ ہنے اپنا نالی اور نیڑے لگنی ودیے تو عدالت برخاست ہونے سے پہلوں کوئی اور بتائے حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك اٹھاؤ قرآن کیا کہتا ہے حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے فرماتے ہیں حضور میں لا سکتا ہوں حضرت سلیمان فرماتے ہیں کتنی دیر لگے گی عرض کرتا ہے حضور الیک طرفک آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں ہوگا آنکھ جھپکنے سے پہلے انہیں آنکھ جو جھپک سونا ملکہ سبا بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں ہوگا کتنا دور آئی پیا 90 میل
1.5 کلومیٹر دا 1 میل ہوندہ ہی نہیں 90 میل کی مسافت پر پڑا تفسیر جلالین دے لمبائی چوڑائی لکھی نے 60 گز لمبا 60 گز چوڑا 30 گز اچھا ہیرے جورات لولو تے مرجان دے نال جڑایا اتنا وزنی تخت اتنا لمبا چوڑا تخت اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا جو اپنے نبی کا غلام اور صحابی تھا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام کو اتنی طاقت دی وہ 90 میل کی مسافت پر پڑا ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا کر اپنے نبی کے قدموں میں رکھ سکتا ہے میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے قسم رب کعبہ کی ہمارا نبی مسجد اقصی حرام سے لے کر مسجد اقصی تک پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک پھر 7 آسمانوں سے کعبہ قوسین کی منزلوں تک رات کے کچھ حصے میں سیر کر سکتا ہے سبحان اللہ سمجھا کہ کوئی نہیں کر سکتا یقین ہے یہ تھی تئی زمانی کی مثال تئی مکانی کی ایک مکان سے دوسرے مکان تک کا پیریڈ ایک جنبش قدم میں سمٹ آنے کو اصطلاحاً تئی مکانی کہتے ہیں اب تئی زمانی کی مثال سنیں تئی زمانی یعنی کہ بڑا عرصہ نب گیا معلومی ہوئے جنہیں جھاٹ 2002 نو سنبھلتے ہیں 1999 نو سنبھلتے ہیں 98 نو سنبھلتے ہیں 98 99 2000 دے وچ 99 جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پتران دا ڈاندا پی ہے سیدھے وچ یاد گڑوں مارے ہونے آپ دی اکھا نال ویدے بیٹھے آسے ٹی وی دوتے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوندے ہیں انٹینا سیدھا کر جریان دیا پہ جائیں اکھا نال بیٹھا معلوم ہی ہوندی ہے کال دی گال کال دی گال ہے اے افغانستان یہ عہدہ تو بھگتا ہے نا خمیزہ لیکن نا افغانستان دا کی قصور او جڑے ہن جنہاں نو تسی تنگ کیتا اسلام وقت اپنی طاقت رکھتا ہے نا بابا خادم فرمائندہ ہے اسلام اپنی پاور آپ رکھتا ہے وقت کی میں 110 منزلیاں دے جہاز وجے کے نہ وجے تڑا وجے امریکہ دا منہ پٹی گیا مسلم کیتا کیے یہ اسلام کی طاقت ہے اسے ہم اسلام کی طاقت کہتے ہیں لیکن نہ اسلام نو جڑا چھیڑ سی ویک سن تئی زمانی تئی اصحاب کاف پوری اللہ پاک نے قرآن دے سورت کاف کا نازل فرمایا 309 سال تک جنے ستے رہے 4 بندے تے 5واں کتا ہو سی 5 بندے تے 6واں کتا ہو سی یہ 6 بندے تے 7واں کتا ہو سی جتھے اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر اللہ اتھے کتے دا ہی ذکر کی تھی رکھا ہے ویکھ اے چنگی سنگت دا کام میں آج بھی رالیا آج بھی باجیا تاریخ لبیک رلے کھڑو رہو انشاءاللہ چنگیاں دا ساتھ دے سو تو کتیاں نہیں بھی اللہ اس طرح دے دیتا ہے ہاں جی قرآن پیا تو میں تو بابا نہ آدھا پیا میرے تے فتوہ نہ لویا پہ قرآن پیا دستا ہے نال کتا بھی نال کتنے دیں ستے رہے بھائی تھوڑا عرصہ نہیں سردیاں دی رات وڈی ہو جاوے تے آکھے سے ستے ستے پاسا لاگ جاندہ ہے تے او تو 309 سال 3 صدیاں تک ستے رہے کیوں ستے ایمان بچا کے آئے ظالم بادشاہ دے کو غار دے جو آ کے لکین اللہ نے نیندر چا دیتی ہے ستے اٹھی جنت پوچھ دیں آپ ایتھے کتنا عرصہ ستے رہے قال اللہ دی عندہو علم من الکتاب قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبسنا یوم و بعد یوم اور کتنے دے ستے ہیں کچھ دفعی دوے قرآن بھی آدھے قرآن غار دے وچ بیٹھے نا آپس تے گلاں کردے بیٹھے قرآن لکھ چھڑا ہے قرآن لکھ پوچھی نے گل او کتنا عرصہ ستے ہیں ایک دیں یا ایک دیں دا کچھ حصہ پورا دیں ہی نہیں
ایک دیں دا کو جسم اچھا بھوک لگی ہے کہ لائے لتا یہ بھی جو سکہ کڑھو نے 309 سال پرانا لوگ کے جامعے بادشاہ ویکھنے لبی باہر گئے عمارتاں محل مارکیٹاں بلڈنگاں جی دکان آلے نے سکہ دی تو نے ٹکر دے ہو سکو کم لیا 300 سال پہلو والا سکہ چاہی وجہ 309 سال تک ستے رہے اٹھی جے دے معلوم ہی ہویا جی میں ایک دیں دا کچھ جسا ستے نے 309 سال تک سمپ میں تا معلوم ہی ہوئے جی میں ایک دیں یا ایک دیں دا کچھ جسا ستے نے تو ساڑھا نبی ہرات دے کچھ جسے ویچ میراج دے لیا دے تائے زمانی ایک زمانے تو دوسرے زمانے تک سن دوسری مثال حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے بڑے مقرب نبی نے حضرت عزیر علیہ السلام حصول حق و یقین کے لیے سوال کیا اے اللہ کینے مار سے مارن تو واجب کینے جی وہی سے کینے جی میں ساڑھا ایمان ڈاویں ڈولے مارن تو اوٹھی سو انشاءاللہ وہ کون کہہ کر فایا کون کر سکتا ہے جنہیں سانو مڈھو بنا لیا اسی تے مران تو بعد نا جی ویسی مڈھو بنایا اسی کوئی نہیں بنایا کیویں بنایا اسی گندے پانی نہ کپڑا نو لاگ جاوے نماز پڑھ سکتے وہ پانی جندے نال انسان بن جاندے تو مایا اوقات نہ سنبھال منا کتھوں ہے رب دے کام میں انسان اوقات یاد دیوائی سی انسان دا مقام ہے حصول عقل یقین کے لیے سوال کیا اے اللہ مرنے کے بعد تو کس طرح جلائے گا اللہ پاک نے 100 سال دی موت چاہتی تھی حضرت عزیر علیہ السلام ستے رہا 100 سال تو بعد اٹھی جن عزیر 10 کتنے سال ستا ہے یا الہ العالمین میں تو ہی میں معلوم ہوندے جی میں ایک ڈے تو ہی گھٹ سکتا نا دیکھ اپنے گدے کی طرح اپنے گدے کی اپنے کھانے کی طرح لم یتسنہ قرآن آخر وہ باسی نہیں ہوئے انگوروں کا شربت تازے کا تازہ کھانا تازے کا گڈوں مرا پیئے ہڈیاں کڑائیں گوشت چمڑا لب دیں سوک ساڑ گیا کلیاں ہڈیاں پیئیں اے عزیر دیکھ 100 سال تک تو سویا تجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہے اب دیکھنا چاہتا ہے مرنے کے بعد میں کس طرح جلاؤں گا اللہ نے کھوتے دی ہڈیاں نال لائیاں ہڈیاں دیتے گوشت آگیا گوشت دیتے پوست آگیا چمڑا آگیا وال آگیا اللہ نے روح واپس لٹا دیتی کٹوں کھڑا ہویا ہیل مرو کی یہ تھی تھی زمانے اللہ پاک اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ دکھا سکتا ہے 100 سال کی موت میں آغوش میں سونے کے بعد تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں یا الہ العالمین نے تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا اگر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سونے کے بعد ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ محسوس کر سکتے ہیں تو ہمارا نبی بھی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے اقصی تک پھر اقصی سے 7 آسمانوں اور پھر 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا بھی پھر سدرۃ المنتہا کے آگے کعبہ قوسین تک پہنچا تو ہمارا نبی زندہ نبی مختار نبی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات اب یہاں سماعت فرمائیں حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی فرمائیں آپ فرمائیں دیں حضور دی جیڑا سفر مسجد حرام تو مسجد اقصی ہے یہ تھا اسرا یہ سفر کیا تھا یہ تھا اسرا یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا تھا اسرا اب مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں تک تھی معراج اب 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سے اوپر کعبہ قوسین تک یہ معراج تھی یعنی اللہ نے اپنے نبی کو عروج ہی عروج عطا عروج ہی عروج عطا فرمایا یہ تھی میرے حضور کی شان نبی علیہ السلام امام مسلم اور نسائی نے آخری حدیث امام مسلم اور امام نسائی نے حدیث دوہاں نے کوٹ کی تھی نقل کی تھی آپ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں دیں میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف فرما ستے پائے حضرت جبریل امین آئے پاک محبوب علیہ السلام نو بیدار کی تو نے نبی علیہ السلام اٹھی جے تو سعید نے اندر کچی وے
نیندر کچی اٹھ اٹھی جے حتیم کعبہ دے وچ بات آتے سن کیوں بار بار نیندر آندی اٹھاویں حضرت جبریل دے بار بار نیندر آ جائے کیا مقصد ہے حضرت جمعہانی دے گھر اٹھی جے نیندر اٹھو بیدار ہوئے اٹھ اٹھی جے حتیم کعبہ میں چاہتے سن وقت اٹھائے نے حضور اللہ آپ دے دیدار دے مشتاق سبحان اللہ بار بار کیوں اٹھائی دے پہن مخلوق نو پتہ لگ جاوے منکر نکیرین نو پتہ لگ جاوے جڑے انکار کر دین حضور دی شان تے عظمت دا پتہ لگ جاوے حضور بار بار سمجھا رہیا حضرت جبریل بار بار اٹھائی دے رہے چلو محبوب اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق نبی علیہ السلام ارشاد فرمائندے ہیں حضرت جبریل امین براق لائے تھے کھوتے تو وڈی ہے کھچر تو چھوٹی ہے اتے سوار کیتے نے مسجد اقصی فلسطین مسجد اقصی دے وچ اپڑ گئے ایتھے امام مسلم تے امام نسائی پہ فرمائندے نے ثم دخلت الى بیت المقدس فجمع لي الانبیاء علیہم السلام فقدمني جبرائیل حتى اممتهم سبحان اللہ ثم دخلت پھر میں داخل ہوا حضور پہ فرمائندے ثم دخلت الى بیت المقدس میں بیت المقدس میں داخل ہویا فجمع لي الانبیاء علیہم السلام فجمع جمع تھے لي الانبیاء علیہم السلام میرے لیے انبیاء کرام جمع تھے سبحان اللہ لي الانبیاء علیہم السلام تمام انبیاء کرام میرے لیے جمع تھے حضور کے استقبال کے لیے جمع تھے اب آگے سنیں لیل انبیاء علیہم السلام فقدمنی جبرائیل حضرت جبریل میری باں پکڑی کو کھڑا کی دن حضور حتی اممتہم یہاں تک کہ میں نے تمام نبیوں کی امامت کری ازائی نے تو نہیں آدھے امام الانبیاء سارے نبیوں دا امام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبریل امین نے میرے سامنے 3 برتن کیے تریو تو کجی ہویا ایک لیا نوش فرما لیا ویچ پانی آئی دوہ پکڑا اتو کھولا دودھ دائی پی لیا تریا ماں لائیں دائی نہیں او تواڈے واسطے حضور نہ لیا او قوم سمجھو حضور کپڑے دے تلو ہی جان دیا کئی شائے اے ام الخبائث ہے شراب نے جیڑی نہ دی دی سنجان رکھن دیں دیئے نہ بین دی نہ ماں دی سنجان رکھن دیں دیئے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تیسرے برتن کو بغیر دیکھے میں نے واپس کر دیا حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب تھی ان قریب آپ کی امت پر حرام کر دی جائے گی حضور کپڑے سے تلو ہی جان دیں اے جو نمبردار صاحب دا ملاد نہیں حضور جان دے نہیں جی حضور نو کو جی نہیں پتا حضور نو کو جی نہیں پتا حضور جان دے ساڑھا تو یوکی دے حضور تو نہ جان دے سانو تو حضور جان آپ دے غلاموں تو جان دے ایک آدمی دے دا پوترے دا دے نام مختلف انہوں تو پتہ ہے نا کیڑے کیڑے سانو نہ آن دے انہوں تو آن دے حضور دے امتی حضور سارا نو جان دے انشاءاللہ آئے ساڑھا سنیا داکی نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں نسی کے ٹور پہ جی پہلے آسمان تے گئے حضرت باب آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی دروازہ کھٹکھٹایا کون حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں میں جبریل میرے نال پاک محمد عربی اللہ جانا دیتی ان کو نہ دیتی پہلے آسمان دے بھی پہنچ گیا دوسرے دے بھی تیسرے دے بھی نبیان دے نال ملاقات بھی ہوندی گئیاں اشانہ پاک محبوب دی ہیں اور کہیں گیا اسی تو جیندہ کانے اسی دے گانے اللہ سونے نے دتیاں شانہ او گنگیانو دے وے زبانہ یار اللہ آپ نے دیتی ہے اللہ سونے نے دتیاں شانہ او گنگیانو دے وے زبانہ پتھرانو کلمہ کچھ بھی کوئی نہیں آپ نے مراد صاحب دکھ محمد صاحب میں تو تھوڑا ذوق بنائے بیٹھا میں کو گلوکار نہیں ہے میں کو ثنا خان نہیں ہے میں صرف ذوق بنائے لیکن اللہ پاک نے انہوں نے اللہ عطا فرمایا ساڑھے علاقے دی خوبصورت آواز ہے اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے اصلا پہر دودھ رات جانے تو کچھ دن حافظ مراد صاحب تھوڑے علاقے دن پائے سانو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے نبی علیہ السلام پہلے آسمان دے تشریف لے گئے حضرت بابا آدم علیہ السلام دے نال ملاقات
فرمایا کی میں آئے نہیں کہیں سجدہ یا آپ پہ آئے نہیں پھوڑو آدھی سے کتب سبحان اللہ کسے سجدہ یا آپ پہ آئے نہیں جی اللہ پاک بلا ہے دروازہ کھولا گیا حضرت آدم علیہ السلام دعاواں کر دے نبی علیہ السلام دی عزت شان عظمت رفت واسطے ترقیاں واسطے دعاواں مانگتے دوسرے آسمان تے گئے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی تیسرے تے گئے حضرت ادریس علیہ السلام دے نال حضرت ہارون دے نال ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ دے نال ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی سارا دے نال ملاقات ہوندے ستویں آسمان تو بعد سدرۃ المنتہا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سدرہ ہے منتہا انتہا یعنی کہ اتھے ہون اینڈ ہو گئی بس ہون سدرہ بیری دا درخت تے بیر کیڑے بڑے علماء اکرام نے لکھا ہے جی میں مائیں ریڑ کے نہیں رڑک دیاں مٹکیاں دے مٹکے جڑے بیر تے پاتر ہاتھی دے کان جڑے ایک پاتر بیری دا سدرۃ المنتہا فرشتے پاک محبوب دا دیدار کرن واسطے بیٹھے یا الہ العالمین آج پتہ چلا ہے محبوب آندہ بھی ہے دیدار کر لو دیدار عرش و فرش سجائے گئے محبوب کے لیے عرش و فرش سجائے گئے یار آئی ساڑے کوئی مہمان آ جاوے لیکن جیڑا بڑا مہمان ہوئے استقبال بھی اتنا بڑا پروٹوکول اتنا بڑا انتظام اتنا بڑا استقبال او مہمان ہے جس واسطے پوری کائنات تخلیق فرمائے گئے حدیث قدسی ہے نا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا کلمہ کا اظہارت الربوبیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرمائے اے محبوب یہ میں تینو نہ بناواں تو اپنے رب ہون ظاہری نہ کرتا یہ پتہ چلا اللہ نے اپنے رب ہون دا اظہار بھی محبوب دی وجہ تو کیتا ساری کائنات تخلیق فرمائی ہاں جی عرش و فرش بنائے زیب و زینت لائی ہاں جی چراغاں کیتے سارے محبوب دی خاطر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہاں جی سدرۃ المنتہا تے حضرت جبریل امین دی واپسی دا اور سفر ہے میرے پاک محبوب علیہ السلام مکی تشریف لے جا رہے ہیں دیکھو یار کس طرح دا ہاں جی اللہ پاک دا انہوں نے دیدار کیتا ہاں جی کتنی بڑی ملاقات ہوئی کتنی لمبی ملاقات ہوئی کوئی تصور نہیں ہو سکتا کوئی اس کے بارے نہیں ہاں جی لیکن میں قربان ہوں پاک محبوب علیہ السلام دی عظمت اور رفتہ ہاں جی کہ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا جتھے کوئی نوری فرشتہ نہ پہنچ سکا جتھے کوئی نبی نہ پہنچ سکا جتھے کوئی رسول نہ پہنچ سکا وہاں رسائی ہے تو میرے پاک محمد عربی کی ذات کی رسائی ہے ایسا یار کیڑے بڑی خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے سنو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنا دیتا ہے یار ساڑھے گال دے حضور دی غلامی دا پٹا ہے شاید کہ کل قیامت آلے دے اس کلمے دی وجہ تو ساڑھی بخشش اور مغفرت ہو جاوے دعا کر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ پر سارا دی حاضر شرف قبولیت عطا فرماوے ساڑھے بھائی نمبردار صاحب خان غلام شبیر صاحب آپ دے رزق کی برکت عطا فرماوے جتنے ساڑھے دوست احباب دور نزدیک تو چل کے تشریف لائے اللہ پاک سارا دے رزق کی برکت عطا فرماوے دین دنیا دی اللہ پاک دولت عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ